نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق نبی الامین المختار الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھا ہوں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ پہلے ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہ گاروں سیاکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، اسی کے نام کوثر کا چھلکتا جام ہوتا ہے۔ نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، اسی کے نام کوثر کا چھلکتا جام ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ آزما کے ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں، ہمیشہ آزما کے ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں، رضا کا نام لینے سے بہت آرام ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم اور آپ سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام منعقد ایک سنی اجتماع میں شامل ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس اجتماع کا موضوع جشن اعلیٰ عظیم البرکت اور ساتھ ہی وطن کی محبت، ان دو موضوعوں پر مجھے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے، آنے میں مجھے بہت زیادہ تاخیر ہوئی، میں آپ تمام سے معذرت چاہتا ہوں۔ دراصل 9 بجے سے 10 بجے تک مجھے دیگھا گاؤں میں تقریر کرنی تھی اور اس کے بعد یہاں پہنچنا تھا،
لیکن راستہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے میں 10 بجے دیگا پہنچا ہوں اور بس 10-15 منٹ گفتگو کر کے وہاں سے یہاں کی طرف روانہ ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ آنے میں بہت تاخیر ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے اگر تھوڑا سا ساتھ دیا تو انشاءاللہ مختصر وقت ہی میں صحیح کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی ضرور کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں کہ ماہ سفر کی 25 تاریخ کو صرف بریلی شریف کی سرزمین یا بامبے کی سرزمین ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں کچھ عقیدہ سنی مسلمان بستے ہیں، ہر سال شریعت و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے دھوم دھام سے اعلیٰ و عظیم البرکت کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج معذرت کے ساتھ ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں پڑھا لکھا طبقہ، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، آئی ٹی پروفیشنل ہوں، MBA کیے ہوئے ہوں، اکثر پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ اعلیٰ و عظیم البرکت کے نام سے بدکتا اور بھاگتا نظر آتا ہے۔ وہ اعلیٰ و عظیم البرکت کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس کی 2 وجہ۔ ایک تو سب سے پہلی وجہ جو ہے المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے ممبر سے صحیح معنوں میں اعلیٰ و عظیم البرکت کا پریزنٹیشن نہیں کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ و عظیم البرکت کی شخصیت کیا ہے، آپ کی ذات کیا ہے، آپ کی خدمات کیا ہے، آپ کا منصب و مقام کیا ہے، آج صحیح معنوں میں ہمارے ممبر سے یہ باتیں قوم تک نہیں پہنچائی جا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ و عظیم البرکت کے نام سے پڑھا لکھا طبقہ بدکتا نظر آتا ہے۔ آج اعلیٰ و عظیم البرکت کو لوگ جانتے ہیں تو 2 اعتبار سے جانتے ہیں، یا تو ان کے نام پر دھڑلے کے ساتھ رد وہابیہ کیا جاتا ہے، فلاں کافر، اس کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی کافر، یہ بیمار ہوا تم عیادت کو گئے تو تم مشرک، تم اسلام سے خارج۔ آج اعلیٰ و عظیم البرکت کے نام پر یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی سوائے اس کے اور دوسرا کوئی کام نہیں کیا، معاذ اللہ۔ دوسری چیز، اعلیٰ و عظیم البرکت کو یا تو آج نعتوں کے ذریعے جانا جاتا ہے، بس یہی تو پہچان عوام تک پہنچی ہے، اور صحیح معنوں میں ان کی خدمات، ان کے منصب و مقام کو ہم نے قوم تک نہیں پہنچایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اور بدکنے کی دوسری وجہ جو ہے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کا پریزنٹیشن غلط ہے، ہم صحیح طور پر ان کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ جو اپنے آپ کو خوش عقیدہ سنی مسلمان کہلاتے ہیں، بریلوی کہلاتے ہیں، اعلیٰ و عظیم البرکت کا ماننے والا کہلاتے ہیں، ہماری اپنی زندگیوں میں رسم و رواج کے نام پر بہت ساری چیزیں شریعت و سنت کے خلاف ایسی گھر کر گئی ہیں کہ ہماری ان حرکتوں کو دیکھ کر آج جو ہے پڑھا لکھا طبقہ ہم سے بدکتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بریلوی لوگوں کو یہ ساری حرکتیں معاذ اللہ بریلی کے امام احمد رضا نے سکھایا ہے، معاذ اللہ۔ حرکتیں ہم کرتے ہیں اور خامیازہ ہمارے امام کو بھگتنا پڑتا ہے، غلطیاں ہم کرتے ہیں اور گالیاں معاذ اللہ ہمارے امام کو دی جاتی ہیں۔ تو یہ 2 سب سے بڑے ریزن ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں لیکن مختصر انداز میں میں انشاءاللہ اعلیٰ و عظیم البرکت کی شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ جتنے یہاں موجود ہیں یا جو اپنے گھروں میں رہ کر ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اپنے جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے اگر وہ میری گفتگو کو سنیں گے تو انہیں کچھ حد تک یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یہ معاذ اللہ کسی بدعتی کا نام نہیں ہے یا بدعتیوں کے امام کا نام نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آج کے فتنوں کے پرفتن دور میں ایک سچے عاشق رسول کا نام ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین ہی نہیں، پاکستان نہیں، برما یا سری لنکا نہیں، بلکہ ایشیا کے اکثر ملکوں میں اگر آج محراب و منبر صحیح سلامت ہے، گنبد مینار چمک رہے ہیں، ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں، ہم اور آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو یہ بلا شبہ خواجہ غریب نواز کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو اعلیٰ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کے تحت ہندوستان کی سرزمین پر روانہ کیا تھا، خواجہ غریب نواز ہمیں اپنے اس مشن میں 100% کامیاب نظر آتے ہیں۔
خواجہ غریب نواز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان اس کام کے لیے بھیجا جس کام کو کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے روئے زمین پر 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، خواجہ غریب نواز کسی بے نمازی کو نمازی بنانے نہیں آئے تھے، خواجہ غریب نواز کسی شرابی کو شراب سے توبہ کروانے نہیں آئے تھے، کسی جواری کو جوئے کی لت سے دور کرانے نہیں آئے تھے، ماں باپ کے غداروں کو ماں باپ کا وفادار بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ خواجہ غریب نواز کو بتوں کے پجاریوں کو اللہ کا پابند اور اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آئے تھے۔ وہ پیشانیاں جو آوارہ تھی، خواجہ غریب نواز ان بھٹکتی آوارہ پیشانیوں کو ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کام کتنا مشکل تھا، مشکل کام تھا کہ نہیں، کتنا مشکل کام۔ آج ہمارا معاملہ، ایک شرابی محفل میں آ جائے تو کنٹرول نہیں کر پاتے، ہمارے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہمارا اپنا ساتھی، ہمارا اپنا بھائی 5 سال سے ہمارے ساتھ بے نمازی ہے، ہم اس کو نمازی نہیں بنا پاتے۔ مائیں شکایت کرتی حضرت دعا کریں آپ کے ساتھ رہتا اس کو سمجھائیں، لیکن ماں باپ کے غدار کو ماں باپ کا فرما بردار نہیں بنا پاتے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی آج کے دور میں اصلاح نہیں کر پاتے ہیں، اور میرے خواجہ غریب نواز اصلاح معاشرہ کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ میرے خواجہ کو بھٹکتی انسانیت کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آئے تھے۔ اور بڑی پیاری بات کہی تھی مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب نے اپنے خطاب میں، بہت پیاری بات کہی، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے کمپیئر کیا خواجہ غریب نواز کو اور ان کے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سبزوں کی زمین پر نہیں بھیجا، دریاؤں کی زمین پر نہیں بھیجا، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی زمین پر نہیں بھیجا جہاں کی آب و ہوا اچھی تھی، جہاں ہریالی تھی، جہاں کھیتیاں تھی، جہاں دریائیں بہتی تھی، نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو مکے کی سرزمین پر اتارا۔ وہ مکے کی سرزمین جو پہاڑوں کا شہر ہے، وہ مکے کی سرزمین جہاں لوگوں کے مکان پتھر کے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں بھی پتھر تھے، لوگوں کے دل بھی پتھر کے تھے، لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے شہر میں اتارا تھا، اور ان پتھر والوں کو پتھروں سے اٹھا کر اللہ کے محبوب کو انہیں آسمان کا ستارہ بنانا تھا۔ میرے آقا روزانہ صبح نکلتے تھے، اپنے ہاتھوں میں ان کے خاطر جنت کے پھول لے کر نکلتے تھے، آقا جنت کے پھول لے کر نکلتے تھے، اور اپنے گھر واپس آتے تو ان ظالموں سے پتھر کھا کر آتے تھے۔ آپ نے یہ کہا اپنی تقریر میں کہ جس مقصد کے تحت اللہ نے محبوب کو بھیجا تھا، بس وہی مقصد لے کر اللہ کے حبیب نے اپنے نواسے معین الدین کو ہندوستان بھیجا تھا۔ جب خواجہ ہندوستان آئے تھے تو یہاں بھی لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، مکان بھی پتھر کے تھے، دل بھی پتھر کے تھے، چہرے بھی پتھروں کی طرح تھے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، جب خواجہ دین کا پیغام لے کر پہنچتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ ہاروں کے ذریعے ان کا استقبال کیا جاتا تھا، ان کی گل پوشی کی جاتی تھی، ان کے نام پر پوسٹر لگائے جاتے تھے، ان کے نام پر ممبر سجائے جاتے تھے، ان کے نام پر اعلانات کیے جاتے تھے، نہیں، بلکہ خواجہ غریب نواز جب نکلے تھے مشن کو آگے لے کر ان کی خاطر پانی بند کر دیا گیا۔ خواجہ غریب نواز جب نکلے تھے مشن کو آگے لے کر ان کی خاطر مقابلے میں جادوگروں کو لایا گیا، پہرے لگا دیے گئے ہیں۔ لیکن آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، اے مسلمانوں، ایسے ماحول میں میرے خواجہ غریب نواز نے اپنی پوری زندگی میں، آپ کی تقریباً عمر ہے 95 سال، اور 95 سال میں خواجہ غریب نواز نے 97 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، 97 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اور اے مسلمانوں، حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں خواجہ کی زندگی دیکھ کر۔ سرکار مدینہ کے پیروانوں، جانتے ہو جب خواجہ نکلتے تھے تو پورا گاؤں آپ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں بن جاتا تھا، بلکہ ایک ایک آدمی پر خواجہ محنت کرتے تھے، اور خواجہ غریب نواز کا لوگوں کو کلمہ پڑھانا، اللہ اکبر، ان کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لو، پتہ چلتا ہے 40 سال تک خواجہ غریب نواز نے عشاء کی نماز سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز خواجہ غریب نواز نے ادا کی۔ اب معلوم ہوا کہ راتوں کو نکل کر وہ دین کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، بلکہ رات کو اللہ کے سجدوں میں گزرتی تھی،
دین کی تبلیغ وہ دن کے اجالے میں فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا، لوگ آج قوالی دھڑلے کے ساتھ سنتے ہیں۔ میلاد شریف کا موقع آئے گا، لوگ میلاد کے نام پر بڑے بڑے اسپیکر لگا کر قوالی سنتے ہیں۔ اگر انہیں منع کیا جائے قوالی نہ سنو، اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے، یہ ڈھول والی قوالی جائز نہیں ہے، ہارمونیم والی قوالی جائز نہیں ہے، یہ کھڑکی کھلی رکھنا دروازے بند رکھنا اس طرح کے اشعار والی قوالی جائز نہیں ہے، یہ مرد عورت کا مقابلہ قوالی میں جائز نہیں ہے۔ ہم منع کرتے مت سنا کرو، یہ منع ہے، اعلیٰ حضرت نے منع کیا۔ تو جواب ملتا ہے ہم تو اس لیے سنتے تھے کہ خواجہ غریب نواز سنتے تھے، خواجہ سنتے تھے بس اس لیے ہم قوالی سنتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں خواجہ غریب نواز نے جب 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے تو کیا قوالی دوپہر کے اجالے میں بیٹھ کر سنتے تھے؟ قوالی میرے خواجہ نے کب سنی ہے؟ آج معاملہ یہ ہمارا اور آپ کا، قوالی سننی ہو تو خواجہ یاد آتے ہیں، مرغا کھانا ہو تو غوث اعظم یاد آتے ہیں، کھچڑا کھانا ہو تو امام حسین یاد آتے ہیں۔ کیا اللہ والوں نے پوری زندگی ہم کو کھانے پینے کا سامان دیا ہے؟ ہمیں سب کچھ تو مل جاتا ہے، ہمیں خواجہ کا سجدہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں امام حسین کا آخری سجدہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں غوث اعظم کے سجدے نظر کیوں نہیں آتے؟ بعض سجدوں کی آئے تو بھول جاتے ہو اور کھانے پینے کی آئے تو اللہ والوں کو یاد کرتے ہو۔ اگر تم اس لیے قوالی سنتے ہو کہ خواجہ سنتے تھے تو میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر قوالی سنتے ہو خواجہ کی نسبت سے تو ذرا نماز بھی پڑھ لیا کرو ان کے نانا کی نسبت سے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، لوگ خواجہ غریب نواز پر بہتان لگاتے ہیں، جانتے خود خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ جو خلاف خلیفہ ہے خواجہ غریب نواز کے، جانتے انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ڈول گاجے باجے کے ساتھ اور مزامیر کے ساتھ معاذ اللہ قوالی سنتے تھے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو سلسلہ چشتیہ پر بہت بڑا بہتان لگاتا ہے۔ یہ خود خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جو آپ جو ہے خود سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں سے ہیں، آپ فرماتے کہ اس طرح سے قوالی اگر ہم سنتے کوئی کہے تو یہ ہم پر بہتان ہے۔ اور سن لو بلا شبہ وہ قوالی سنتے تھے لیکن ان کے قوالی سننے کا معاملہ آج کے قوالی کی طرح نہیں ہوتا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، آج جو قوالی سناتا ہے جانتے وہ فاسق ہوتا ہے، وہ فاجر ہوتا ہے، وہ داڑھی منڈانے والا ہوتا ہے، وہ شرابی ہوتا ہے۔ آج کا قوال بے نمازی ہوتا ہے لیکن خواجہ کے دور کے قوالوں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، خواجہ کے دور کا قوال جو تھا وہ صرف قوال نہیں تھا بلکہ وہ بھی اللہ کا ولی ہوا کرتا تھا، وہ بھی اللہ کا محبوب بندہ ہوتا تھا۔ اور ان کی قوالی آج کی طرح نہیں کہ ڈھول گاجا باجا اس میں ہوتا تھا، بلکہ ان کی قوالی میں صرف نبی کی نعتوں کے اشعار ہوا کرتے تھے، اس میں کوئی ہارمونیم طبلہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے صحیح طرح سے ہمیں خواجہ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا خواجہ غریب نواز نے 97 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ کام کتنا مشکل تھا، اور خواجہ غریب نواز اس جاہل پیر کی طرح نہیں تھے جو نکلا ہے سارے پیروں کا ریکارڈ توڑنے کے لیے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے 1.5 کروڑ مرید ہیں، میرے 2 کروڑ مرید ہیں، وہ نکلا ہے بس مرید بناتے جاؤ۔ انٹرنیٹ سے ہو تو انٹرنیٹ سے بنا لو، موبائل سے ہو موبائل سے بنا لو، ای میل سے ہو ای میل سے بنا لو، جیسے بھی ہو شکار ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ ہم کو معاذ اللہ مفتی اعظم کا ریکارڈ توڑنا ہے، ہم کو گنیز بک میں اپنا نام لکھوانا ہے، ہم کو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے مرید بنانے ہیں۔ وہ نکلتا ہے مرید بنانے کے لیے اور اس کو خبر بھی نہیں کہ جس کو آج مرید کیا ہے وہ ماں باپ کا باغی ہے، جس کو مرید کیا ہے وہ زنا کے اڈے پر جاتا ہے، جس کو مرید کیا ہے اس کو 5 کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ میرے خواجہ اس جاہل پیر کی طرح نہیں تھے، بلکہ خواجہ جس کو اسلام کی دولت سے وابستہ کرتے تھے اسے اپنی محفل میں بیٹھا کر صحیح طور پر مسلمان بنایا کرتے تھے، اس کو نماز پڑھنے کا شعور دیتے تھے، اس کو قرآن اور کلمہ پڑھنے کی تمیز دیا کرتے تھے۔ خواجہ صرف کلمہ پڑھا کے نکل نہیں جاتے تھے کہ میرا کام ہو گیا، نہیں، بلکہ خواجہ نے جن کو کلمہ پڑھایا ہے ان کی زندگیوں میں صحیح طور پر خواجہ نے اسلام کو اتارا ہے، ان کو سچا پکا مسلمان بنایا ہے۔ خواجہ جانتے تھے میں نے کلمہ پڑھا دیا اور پڑھا کر میں چلا گیا، ہو سکتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہو اور گھر میں بتوں کی پوجا بھی کرتا ہو سکتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہو، گوشت بھی کھاتا ہو اور مندروں میں بھی معاذ اللہ جاتا ہو۔ اس لیے خواجہ نے صرف کلمہ پڑھا کر چھوڑا نہیں بلکہ صحیح طور پر خواجہ نے دین اسلام سے ان کو وابستہ کیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، خواجہ نے تقریباً 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا۔ یہ جتنے لوگ تھے جن کو خواجہ نے کلمہ پڑھایا تھا وہ تعداد وہیں تک محدود نہیں رہی بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا ویسے ویسے ان کی نسلیں آگے بڑھتی چلی گئی اور یہ
تعداد کروڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے. اب وہی 90 لاکھ کے جو کروڑوں میں تبدیل ہو چکے ہیں. خواجہ غریب نواز نے جو دعوت دی تھی, خواجہ غریب نواز نے جو لوگوں کو پیغام دیا تھا, خواجہ غریب نواز نے جو لوگوں کو دین سکھایا اور پلایا تھا, وہی صدیوں سے منتقل ہوتا ہوا آگے چلا آتا رہا, ٹرانسفر ہوتا دھیرے دھیرے آگے چلا آتا رہا. ایک ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا. آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے یہ ولیوں کا عرس منانا کہاں سے ثابت ہے, یہ جو تم عرس مناتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے. میں عقائد اہل سنت کے تحت ہر بات پر جواب دے سکتا ہوں, لیکن صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ تم عرس کہاں سے تم نے سیکھا ہے, یہ کہاں سے ثابت ہے, تم عرس کیوں کر مناتے ہو. اے مسلمانوں, یہ جتنے اعتراض کرنے والے ہیں اگر ان کو دیکھو تو ان کی پیداوار 100-150 سال پہلے کی ہوگی, بہت ہوا تو 200 سال پہلے یہ پیدا ہوئے ہوں گے. لیکن آپ اگر اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, خواجہ غریب نواز کا اس سے پاس 800 سال سے منایا جا رہا ہے. معلوم ہوا اعتراض کرنے والے بعد میں پیدا ہوئے ہیں, عرس منانے والے پہلے پیدا ہوئے ہیں. اور جنہوں نے پہلی بار خواجہ کا عرس منایا تھا, جنہوں نے پہلی بار خواجہ کا عرس منایا تھا, ہمارے اور آپ کی طرح وہ جاہل لوگ نہیں تھے, ہمارے اور آپ کی طرح بے پڑھے لکھے نہیں تھے. اور جنہوں نے پہلی بار عرس منایا تھا ظاہر ہے وہ بریلوی لوگ بھی نہیں تھے, وہ بریلی کے رہنے والے بھی نہیں تھے. جوہلا کی جماعت نے سب سے پہلے عرس نہیں منایا تھا خواجہ کا, بلکہ خواجہ غریب نواز کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان کا سب سے پہلا عرس جو تھا وہ خواجہ بختیار کاکی نے منایا تھا, محبوب الہی نے منایا تھا, صوفی حمید الدین ناگوری نے منایا تھا. اس وقت جو آپ کے خلفاء تھے, آپ کے مریدین تھے, آپ کے سچے شہدائی تھے, انہوں نے آپ کا عرس سب سے پہلے منایا تھا. معلوم ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے عرس کا آغاز کیا تھا وہ سچے تھے, وہ صحیح تھے. بعد میں اعتراض کرنے والے غلط لوگ پیدا ہوئے ہیں, انگلی اٹھانے والے غلط لوگ بعد میں پیدا ہوئے ہیں. 800 سال سے مسلمان جو کام کرتا چلا رہا ہے وہ کام آج کیسے غلط ہو سکتا ہے. اے مسلمانوں, یہ ایک ایگزامپل تھا. خواجہ غریب نواز نے جو دین سکھایا تھا مسلمان صدیوں سے اسی پر قائم تھا. لوگ ولیوں کی مزار پر جاتے تھے, ولیوں کا عرس مناتے تھے, وہاں جا کر دعائیں کرتے تھے, نبی کی میلاد مناتے تھے, اپنے مرحومین کے مرنے کے بعد ان کا تیجا بھی کرتے تھے, 40واں بھی کرتے تھے, برسی بھی کرتے تھے, وہ اللہ والوں کے نام پر نظر و نیاز و فاتحہ بھی کرتے تھے. صدیوں سے یہ کام ہوتا چلا رہا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا اسی ہندوستان میں کہ جب مسلمان کسی ولی کی مزار پر جاتا اس کو فوراً کافر کا فتویٰ دے دیا جاتا تھا. نبی کی میلاد منانے والے کو مشرک کہا جانے لگا, باپ دادا کا تیجا اور 40واں کرنے والے کو مرتد کہا جانے لگا. اس طرح سے فتوے لگائے جانے لگے. ہندوستان کا مسلمان کنفیوز تھا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہم کرے تو کیا کرے. وہ چیزیں جس پر باپ دادا صدیوں سے قائم ہیں, خواجہ غریب نواز کے دور سے جو کام کرتے چلے آئے ہیں, آج ہم کرتے ہیں تو ہم پر فتویٰ لگایا جاتا ہے. ہم کریں تو کیا کریں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک جماعت علماء کی کہتی ہے تم عرس منایا کرو, ایک جماعت علماء کی کہتی ہے عرس مناؤ گے کہ کافر ہو جاؤ گے, ایک جماعت علماء کی کہتی ہے کہ نبی کی میلاد مناؤ اللہ برکت دے گا, ایک جماعت علماء کی کہتی میلاد منانے والا مرتد ہو جائے گا. ہندوستان کا مسلمان پریشان, سمجھ میں نہیں آتا کرے تو کیا کرے. یہ لوگ بھی داڑھی والے ہیں, یہ لوگ بھی داڑھی والے ہیں, ان کے سروں پر بھی جبہ اور دستار ہے, ان کے جسم پر بھی جبہ اور دستار ہے. یہ بھی وقت کے مفتی ہیں, یہ بھی حکیم الامت بنے بیٹھے ہیں. ہم کس کے دامن کو تھامے, کس کے دامن کو چھوڑے. کون ہے جو صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہے اور کون ہے جو صراط مستقیم کے نام پر ہم سے دھوکہ کرتا ہے. ہندوستان کا مسلمان پریشان تھا. اللہ کے ولیوں کی مزار پر جا جا کر رو رو کر دعائیں کر رہا تھا. کبھی یہ مسلمان خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر جا کر ہاتھ پھیلاتا تھا, کبھی مخدوم ماہری کی بارگاہ میں, کبھی مخدوم کچوچا کی بارگاہ میں, کبھی صادق کلیری کی بارگاہ میں. ہندوستان کا مسلمان رو رہا تھا, اے اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا صراط مستقیم کیا ہے, اے اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا حق پر کون ہے باطل کون ہے. ہم کس کا دامن تھامے, کس کے دامن کو چھوڑ دے. ہمارے باپ دادا جو صدیوں سے کرتے چلے آئے, آج ہم کرتے ہیں تو اسی کام پر ہم پر فتویٰ لگایا جاتا تھا. اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں, مسلمان رو رو کر دعائیں کر رہا تھا, اے اللہ اپنے حبیب کو دوبارہ بھیج دے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے, ہمیں صراط مستقیم دکھانے کے لیے.
اے اللہ ابو بکر صدیق کو دوبارہ بھیج دے، عمر فاروق اعظم کو دوبارہ بھیج دے، عثمان غنی کو دوبارہ بھیج دے، مولا علی کو دوبارہ بھیج دے۔ ہندوستان کا مسلمان ہو رہا تھا، حتیٰ کہ مولا کی رحمتوں کو اپنے بندوں پر پیار آ گیا، اللہ کی رحمتوں نے آواز دیا، اے میرے بندوں تم مجھ سے میرا محبوب دوبارہ مانگتے ہو، میرا قانون تو یہ ہے، میری مصلحت تو یہ ہے، انسان جنم لینے کے بعد جب مر جاتا ہے، انتقال کے بعد اس کا پنرجنم نہیں ہوتا، ری برتھ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، آواگمن کا دوبارہ کوئی سسٹم نہیں ہے، ایک بار مرنے والا دوسری مرتبہ پیدا نہیں ہوگا، ہاں قیامت کے دن اس کو قبر سے حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ تم مجھ سے دوبارہ میرا محبوب مانگتے ہو، میں تمہیں صراط مستقیم دکھانے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اپنا محبوب کو دوبارہ نہیں دوں گا، لیکن اپنے محبوب کا سچا شیدائی بنا کر میں تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں۔ تم مجھ سے ابو بکر صدیق مانگتے ہو، تم مجھ سے ابو بکر صدیق دوبارہ مانگتے ہو، میں تمہیں دوبارہ ابو بکر صدیق تو نہیں دوں گا، لیکن صدیق کی صداقت کا مظہر بنا کر تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں۔ تم مجھ سے عمر مانگتے ہو، میں عمر تمہیں دوبارہ تو نہیں دوں گا، لیکن عمر کا سچا شہدائی اور ان کی عدالت کا پیکر بنا کر تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں۔ تم مجھ سے عثمان غنی مانگتے ہو، میں تمہیں دوبارہ عثمان تو نہیں دوں گا، لیکن عثمان کا سچا عاشق بنا کر میں تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں۔ تم مجھ سے علی مانگتے ہو، میں دوبارہ تمہیں علی تو نہیں دوں گا، لیکن علی کا مظہر بنا کر میں تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں۔ علی کے بازوؤں میں میں نے ذوالفقار حیدری کی طاقت رکھ دی ہے، لیکن وہ جو ہے امام احمد رضا کے بازوؤں میں نے ذوالفقار حیدری کی طاقت نہیں رکھی، میں اس کی انگلیوں کے اندر قلم کی طاقت رکھ دوں گا۔ علی جب ذوالفقار حیدری لہراتے تھے تو کافروں کے جنازے نکل جاتے تھے، احمد رضا جب قلم چلائے گا تو بدعتیوں کے جنازے نکل جائیں گے، بدعقیدوں کے جنازے نکل جائیں گے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کیا، فتنے ہندوستان سے جنم لے رہے تھے، اللہ نے جواب بھی ہندوستان کی سرزمین پر پیدا کیا۔ اسی ہندوستان میں اتر پردیش نام کے آپ جانتے ہیں اسٹیٹ میں، بریلی شریف نام کے شہر میں، جسولی نام کے گاؤں میں، خانوں کے ایک عظیم خاندان میں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں 10 شوال 1272 ہجری کو ایک بچہ پیدا ہوا جس کو تاریخی نام المختار دیا گیا۔ ماں باپ نے احمد رضا کے نام سے یاد کیا اور قیامت تک دنیا سنیت جو ہے انہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتی رہے گی۔ آج بغض رکھنے والے بغض رکھتے ہو، عداوت رکھنے والے عداوت رکھتے ہو، لیکن جب تک اس روئے زمین پر ایک کچھ عقیدہ سنی باقی رہے گا، میرے امام کو اس طرح خراج عقیدت پیش کرے گا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اے مسلمانوں، بڑی پیاری بات کہی تھی مفکر اسلام نے، اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ دین پھیلانے کے لیے آتا ہے اور وقت کا مجدد جو ہوتا ہے وہ دین بچانے کے لیے آتا ہے۔ بے شک خواجہ غریب نواز نے دین پھیلایا ہے اور بریلی کے تاجدان نے دین کو بچایا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، چند جملے اور ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے ساتھ میں۔ بے شک ہمیں ایمان کی دولت دی ہے خواجہ غریب نواز نے، لیکن ہمارے ایمان کو بچایا ہے بریلی کے تاجدان نے۔ ہم کو سجدوں کا شعور دیا ہے خواجہ غریب نواز نے، ہمارے سجدوں کی حفاظت کی ہے امام احمد رضا نے۔ ہم کو مدینے کا پتہ بتایا ہے خواجہ غریب نواز نے، مدینے والے کی محبت کا جام پلایا ہے امام احمد رضا نے۔ ہم کو کربلا معلّہ کا پتہ بتایا ہے خواجہ غریب نواز نے، ہم کو کربلا والے کا عاشق بنایا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر صدی میں اللہ ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا اور مجدد کا کام یہ ہوگا دین میں پیدا ہوئی خرابیوں کو وہ ختم کرے گا اور دین میں وہ نکھار پیدا کرے گا، دین کے اندر جو بدعتیں ہوں گی اس کا وہ خاتمہ کرے گا اور دین کو نکھارتا نظر آئے گا۔ بے شک جس مقصد کے تحت اللہ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو پیدا کیا، آپ اس مقصد میں 100% کامیاب نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے مجددین اس ہوئے زمین پر آتے رہے، لیکن جتنے بھی آئے لوگوں نے کہا وہ سب کے سب تنہا مجدد تھے، لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اللہ نے مجدد اعظم بنا کر پیدا فرمایا ہے، اور مجدد اعظم ہونے کی وجہ صرف ایک ہے، آپ سے پہلے جتنے مجدد آئے تھے سب کے سامنے وقت کا ایک ایک فتنہ تھا، لیکن جب بریلی کے تاجدار آئے ہیں تو فتنوں کا انبار تھا اور اللہ نے سارے فتنوں کا جواب بنا کر تنہا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، ان کی زندگی کے کن کن
کن کن جو ہے گوشوں پر روشنی ڈالوں؟ ایک ایگزامپل پیش کروں، اجازت ہو تو؟ آپ اجازت ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروان، ایک جیتا جاگتا ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر آج کل دین کے نام پر بڑی پبلسٹی ہے، بڑا ہیرو بن کر گھومتا ہے۔ ایک ڈاکٹر، حالانکہ ڈاکٹر ہے، اس کا کام ڈاکٹری، اس فیلڈ میں پریکٹس کرنا، کہیں ڈسپینسری کھول کر بیٹھے الٹی جلات کی دوائیں دے، اس کا کام، لیکن وہ نہ کر کے وہ دین کا دائی بن کر نکلا، اسلامک اسکالر بنا کر اپنے آپ کو پیش کرتا۔ آپ کے باپ دادا پردادا جتنے بھی گزرے، آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی عالم کو، حافظ کو، مفتی کو آپ نے سوٹ بوٹ میں کبھی دیکھا ہے؟ بتاؤ۔ اسلامک اسکالر کو یہ جو ہے لباس زیبا دیتا ہے؟ اسلامک اسکالر کو تو لباس بھی اسلامک پہننا چاہیے، آقا کی سنت والا۔ جو سوٹ بوٹ پہنتا وہ اسلامک اسکالر ہوگا؟ بتاؤ۔ ظاہر اور باطن، اور اسے کہتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، سمجھ میں نہیں آتا ہے، خود ہی کنفیوز ہے، ایک ہاتھ میں قرآن دکھاتا ہے، ایک ہاتھ میں گیتا دکھاتا ہے، پتہ نہیں گیتا پہ ایمان ہے کہ سیتا پہ ایمان ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، سوٹ بوٹ پہنتا۔ اچھا، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کون ہے وہ؟ کیا نام ہے؟ منموہن سنگھ صاحب۔ کوئی بڑا مشکل سوال تو نہیں پوچھا نا میں نے؟ منموہن سنگھ صاحب پنجابی ہیں، جس کمیونٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں ان کا ایک ڈریس کوڈ ہے کہ ان کے یہاں پر یہ پگڑی باندھی جاتی ہے۔ اب منموہن سنگھ صاحب اپنی اس چیز کو فالو کرتے ہیں پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی، بتائیے کہ نہیں؟ اب اگر ان کو امریکہ جانا ہو تو کیا کرتے؟ داڑھی منڈا دیتے ہیں کہ مجھے امریکہ جانا ہے، کلین شیو کر لیتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگے گا وہاں داڑھی ہوگی پگڑی ہوگی، تو چینج کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ منموہن سنگھ صاحب کو رکھیے ایک طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہوم منسٹر جو ہے وہ پی چدمبرم صاحب ہیں، ان کے یہاں پر وہ لنگی پہنتے، امریکہ بھی جانا ہو تو لنگی پہن کے جاتے ہیں نا، سوٹ بوٹ میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ان کو اپنے دین سے اور اپنے دین کے لباس سے اتنی محبت کہ کتنا بڑا عہدہ کیوں نہ مل جائے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ لنگی پہننا ہے تو پہننا، بھلے میں پرائم منسٹر بن جاؤں، پگڑی باندھنا تو باندھنا، بھلے مجھ کو امریکہ جانا ہو یا کہیں بھی جانا، وہ کمپرومائز نہیں کرتے نہ حق ہو کر، اور ہم کمپرومائز کرنے لگے حق پر ہو کر۔ ہم نبی کے نام لیوا لوگ نبی کی سنت والا لباس پہننے میں شرمائیں تو کیا بتاؤ ایسے آدمی کو اسلامک اسکالر کہا جائے گا؟ کالج جانے والے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوانوں میں تم سے کہنا چاہوں گا، تم انگریزی سن کر بہت جلدی پھسل جاتے ہو۔ انگریزی سن کر تم اپنی مسجد کے امام کی تقریر جمعہ میں آدھا گھنٹہ سننا ہو تو جان پر بن جاتی، خطبہ شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے جا کر بیٹھتے ہو کہ امام صاحب کی تقریر کون سنے، ہر ہفتے وہی بولتے ہیں، بور ہوتا ہے، نیند آتی ہے۔ ہم امام کی تقریر نہیں سنتے، لیکن انگریزی میں وہ لیکچر دے رہا ہو تو 2-3 گھنٹے بیٹھ کر ٹی وی اسکرین کے سامنے دیکھتے، اور ہمارے ماں باپ بھی بڑے خوش ہوتے کہ ہمارے بچے کو دیکھو کتنا پڑھایا لکھایا ہم نے، اردو کی تقریر اچھی نہیں لگتی، یہ تو انگریزی میں تقریر سنتا ہے، ماں باپ بھی بڑے خوش ہوتے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، انگریزی سن کر پھسل نہ جایا کرو۔ ممبر رسول پر موجود میں ایک بات جو کہوں گا وہ حق ہے، تسلیم کرو گے آپ بھی۔ یہ ڈاکٹر بابو جتنی اچھی انگریزی بولتے ہیں، اس سے اچھی انگریزی تو امریکہ میں بھنگی بولتا۔ غلط تو نہیں بولا میں نے؟ اس سے اچھی انگریزی تو امریکہ کا بھنگی بولتا ہے، لندن کا بھکاری بولتا۔ تو انگریزی سن کر تم متاثر ہو جاتے ہو۔ اللہ کو انگریزی بہت پسند ہوتی تو اللہ نے محبوب کو امریکہ میں پیدا کیا۔ اللہ کو انگریزی بہت پسند ہوتی تو اللہ قرآن بھی انگریزی میں نازل کر دیتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس کی زبان سے نکلنے والی انگریزی مولا کو پسند نہیں ہے، مولا کو تو وہ پسند ہے جو محبوب کی زبان سے نکلا کرتی ہے۔ ہمیں وہ پسند نہیں ہے معاذ اللہ، ہمیں پسند ہے انگریزی پسند معاذ اللہ۔ جانتے یہ ڈاکٹر صاحب بامبے میں تقریباً 4 سال سے یہ ایک بڑا سا جلسہ کر رہے ہیں، بڑا سا اجتماع کر رہے ہیں 4 سال سے۔ پہلے سال انہوں نے بلایا جس کے نام پر کراؤڈ اکٹھا کرنا چاہا، کہا یہ مکے کا امام، تو مکے کے امام کے نام پر سنی جھانسے میں نہیں آیا۔ تو دوسرے سال کہا کہ اب 30 سال مدینے کا امام آیا، مدینے کا امام، تو مدینے کا امام وہ لے کر آیا، پھر بھی سنی جھانسے میں نہیں آیا۔ اور سنی جھانسے میں کیسے آتا؟ تم مکے کا امام یا مدینے کا امام نہیں، اپنا کعبہ بنا لو ہندوستان میں تو بھی سنی تمہارے جھانسے میں نہیں آئے گا۔ ارے صرف امام کو دیکھ کر سنی کیا پھسلے گا؟ ہم تو وہاں چلے جاتے تو وہاں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ یہاں آئے گا تو ہم کیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ ہم تو وہاں بھی جا کر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو جانتے ہو 1 سال بلایا اس نے کعبے کے امام کو، کہا اب ہمیں کیا پتا، ہم تھوڑی دیکھنے جا رہے تھے،
دوسرے سال کا مدینے کا امام، تیسرے سال کا مسجد اقصیٰ کا امام سنی جانچے میں نہیں آیا، تو اس سال جس کو بلایا تھا اس کے ساتھ نیم پلیٹ لگا دیا کہ یہ مکے کا بھی امام ہے، مدینے کا بھی امام، یہ دونوں جگہ امامت کرتا ہے۔ میں نے کہا اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی دو جگہ امامت کر سکتا ہے؟ فجر بھی یہیں پڑھاتا ہو، پھر مدینے میں بھی فجر پڑھاتا ہو، مکے میں زور پڑھاتا ہو، مدینے میں زور پڑھاتا ہو، ممکن ہے بتاؤ؟ ایک آدمی ایک ہی جگہ کا امام ہوگا، دو جگہ کا امام کیسے ہوگا؟ اور اگر نہ مانے کہے نہیں وہ دونوں جگہ کا امام ہے، دونوں جگہ کا امام ہے، تو ہم کہتے ہیں تیرا امام ایک وقت میں اگر 2 جگہ پہنچ سکتا ہے تو بلا شبہ غوث اعظم ایک وقت میں 70 جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ تیرا امام مکے اور مدینے میں دونوں جگہ ایک وقت میں امامت کر سکتا ہے تو بے شک میرا آقا مدینے میں رہ کر ہندوستان کے غلاموں کو بھی دیکھ سکتا۔ جب تیرے امام کی یہ رسائی ہے تو محبوب کا عالم کیا کہنا، محبوب کا عالم۔ تو میرے پیارے آقا کے میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا سنیے، جس کو بلایا تھا اس سال، غالباً اس کا نام سعود تھا یا ایسا ہی کوئی نام تھا، تھوڑا نام بھی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے نا، آسان نہیں ہوتا ہمارے اور آپ کے لیے، تو ایسا ہی کوئی تھا۔ اب یہ چونکہ غیر مقلد ہے، یہ چونکہ کسی امام کو نہیں مانتے، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ایک مسئلہ ہے، آپ یہاں دیکھیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عورت اگر 3 دن کے سفر پر نکلے تو اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ کسی محرم کو اپنے ساتھ لے، نہ تنہا جا سکتی ہے نہ غیر محرم کے ساتھ جا سکتی ہے، اس کو کسی محرم کو ساتھ لے کر جانا پڑے گا۔ محرم کون ہے؟ محرم وہ جس کے ساتھ شریعت میں نکاح حرام ہے، یا تو اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، نانا ہو، دادا ہو، چچا ہو، ماموں ہو، یعنی جن کے ساتھ نکاح حرام، ایسے ایک شخص کو یا اس کا اپنا شوہر ان کو لے جائے تبھی وہ 3 دن کے سفر پر جا سکتی ہے، اور 3 دن کے سفر سے مراد 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر۔ یہ فتویٰ ہے، یہ مسئلہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا۔ اب چونکہ یہ لوگ کسی امام کو فالو کرتے ہی نہیں، تو جانتے ہو ان کے اس مفتی نے کیا فتویٰ دیا؟ ان کے اس مفتی نے فتویٰ دیا کہ ایک عورت، عرب میں رہنے والی عربی عورتیں اگر شاپنگ سینٹر جانا ہو، ہوٹل میں جانا ہو، کہیں رشتے دار کے یہاں جانا ہو، شادی بیاہ میں جانا ہو، تو چاہے کتنا ہی قریب کیوں نہ جانا ہو، وہ کسی غیر محرم ڈرائیور کے ساتھ نہیں جا سکتی، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اپنا کوئی محرم ساتھ میں ہو، محرم ساتھ میں۔ میں نے کہا چلو عرب میں برائیاں بہت پھیل رہی ہیں، ان برائیوں سے روکنے کے لیے مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تو غلط نہیں، اچھی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنتے بھلے ہی وہ مکے اور مدینے کے ہیں، لیکن جا کر دیکھو ہندوستان والے بھی وہ کانڈ نہیں کرتے ہوں گے جو یہ کر گزرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو اس نے یہ فتویٰ دیا۔ اب اگر اس فتوے تک بات ہوتی تو اچھا تھا، کوئی مسئلہ نہیں کہ اس نے برائی سے عورتوں کو بچانے کی کوشش کی، گناہوں کا راستہ بند کیا، دروازے بند کیے، لیکن جانتے اس کے بعد مفتی صاحب نے اپنی جہالت کا ثبوت دیا، اور جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر عرب کی عورتیں اس طرح سے ٹریول کرنا چاہتی ہیں، ہوٹل میں رشتے داروں کے یہاں شادی بیاہ میں جانا چاہتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پہلے غیر محرم جو ڈرائیور ہے اس ڈرائیور کو اپنا دودھ پلا دیں، اور دودھ پینے کے بعد وہ اس کا محرم بن جائے گا، اور ایسی صورت میں وہ ماں بن جائے گی، وہ بیٹا بن جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ کہیں بھی آ جا سکتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے مفتی نے جو یہ فتویٰ نکالا ہے قرآن و حدیث سے کہاں ثابت ہے؟ لا کر جواب دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اگر کہا 92 کلومیٹر جانا ہو تو محرم کا ہونا ضروری، تو تم نے اس کو نہیں مانا، اور تمہارے جاہل مفتی نے فتویٰ دیا، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، یہ دو شریک بھائی بہن کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ 2.5 سال کی عمر کے اندر کا مسئلہ ہے۔ 40 سال کا آدمی دودھ پی لے تو عورت ماں نہیں بن جاتی ہے۔ اگر اس طرح جہالت کی باتیں یہ کریں گے تو ان کی عقل کا اندازہ لگاؤ۔ اور ان چولا کو میں نے کہنا چاہوں گا، تیرا مفتی جو ہے کعبے کا امام بننے کے باوجود اس مسئلے کو نہ پہنچ سکا، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 13 سال کی عمر میں جو پہلا فتویٰ دیا ہے وہ پہلا فتویٰ اپنے دودھ ہی کا فتویٰ دیا۔ تو کعبے کا امام بننے کے باوجود تیرا مفتی اعلی حضرت کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکا۔ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو آپ کی کرامت ہے، ذرا ہدایت کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، الحمدللہ
اللہ کا بڑا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے ہم کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عاشق بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ جانتے ہو اعلیٰ حضرت پر ریسرچ جاری ہے، ریسرچ کرتے کرتے لوگ تحقیق کرتے کرتے پہنچے اور کہا کہ اللہ نے آپ کو 12 علوم پر مہارت دی۔ ریسرچ آگے بڑھی، کچھ سالوں کے بعد رزلٹ آیا اللہ نے آپ کو 20 علوم پر مہارت دی۔ ریسرچ بڑھتا رہا، آگے بڑھ کر لوگوں نے کہا 35 علوم پر مہارت دی، اور جانتے ہو کنٹینیو ریسرچ جاری اور ساری ہے، اور آج جو نیا رزلٹ سامنے آیا ہے اس رزلٹ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اللہ نے آپ کو 10 علوم پر 12 علوم پر 20 22 25 30 40 علوم پر نہیں، بلکہ اللہ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو 72 سے زیادہ علوم پر مہارت عطا فرمائی۔ میرے امام نے پوری زندگی رد بہادیہ ہی نہیں کیا ہے، بلکہ کون سا فن ہے جو اللہ نے آپ کو نہیں عطا فرمایا ہے۔ آپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ماننا پڑے گا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑا سے بڑا سائنسدان، بڑا سے بڑا پروفیسر، بڑا سے بڑا اسکالر کسی مسئلے کو لے کر پھنس جاتا تھا اور اس کے جواب کے لیے وہ امریکہ یا لندن جانے کی تیاری کرتا اور کسی وسیلے کے ذریعے وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچتا تھا۔ تو جانتے وہ 2 مہینے سے جس مسئلے پر پھنسا ہوتا تھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 5 منٹ کے اندر اس کے مسئلے کو بخوبی حل کرتے نظر آتے تھے۔ وہ مسئلہ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ، کسی بھی فیلڈ سے۔ میرے پیارے آقا کے پیزوانوں، میری ملاقات ہوئی گلبرگہ شریف میں، گلبرگہ شریف کی یونیورسٹی کے پروفیسر سے، اور یہ پروفیسر صاحب وہ ہیں جو وہاں کے اسٹوڈنٹس کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں پڑھایا کرتے ہیں اور ان سے پڑھ کر لوگ اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ جانتے ہو اس پروفیسر نے مجھ سے کیا کہا؟ پروفیسر نے کہا دنیا میں جتنی شخصیات پر ریسرچ کیا گیا، تحقیق کی گئی، ایک وقت کے بعد تحقیق مکمل ہو گئی، ایک وقت کے بعد ان کی زندگی کے سارے چیپٹر کلوز ہو گئے، ان کو ایک طرف رکھ دیا گیا، لوگ اس کو جو ہے پڑھ پڑھ کر پی ایچ ڈی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن تمام شخصیات میں تنہا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں جن پر کئی سالوں سے ریسرچ جاری و ساری ہے، اور کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ریسرچ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے ان کی زندگی کے نئے نئے باب کھلتے چلے جا رہے ہیں، نئے نئے باب۔ اور انہوں نے ایگزامپل دیا، وہ ایگزامپل پیش کر دوں میں آپ کو۔ جانتے ایگزامپل کیا دیا؟ پروفیسر صاحب نے ایگزامپل دیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہدایت بخشش کے اندر ایک نعت شریف لکھی ہے، اس نعت شریف کے اندر تقریباً 17 اشعار ہیں، اور ان 17 اشعار میں اعلیٰ حضرت نے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں ہر الفاظ پر ایک دوسرے سے ہونٹ ملتے نظر آتے ہیں۔ جتنے بھی الفاظ پوری نعت میں جتنے ورڈ یوز کیے، ہر ورڈ میں ہونٹ ایک دوسرے سے ملتا ہے، 17 اشعار تقریباً۔ اور فرمایا آگے ایک نعت شریف ایسی موجود ہے جس میں تقریباً 12 اشعار ہیں، یہ پورا 12 اشعار مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ایک ورڈ بھی ایسا نہیں ہے جہاں ہونٹ ایک دوسرے سے ملتے نظر آتے ہیں۔ میں نے حیرت کے ساتھ کہا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب یہ نعت شریف لکھی تھی تو کیا ذہن میں رکھ کر یہ بات لکھی تھی؟ تو جانتے ہو پروفیسر صاحب نے کیا جواب دیا؟ پروفیسر صاحب نے کہا بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، ہم ریسرچ کر کے یہاں تک پہنچے تو یہ نعتیں سامنے آئی ہیں، اب انہیں پڑھنے کے بعد اس چیز پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جان بوجھ کر لکھا تھا کہ اللہ نے ان کو یہ عطا فرمایا، یہ خدا کی طرف سے تھا، یہ اعلیٰ حضرت پہلے ہی بیٹھے تھے یہ سوچ کر کیسے لکھنا، یہ ریسرچ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پڑھا لکھا طبقہ میں دعوت دیتا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں اگر تم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو سمجھنا چاہتے ہو تم کسی اور کے پاس نہ جاؤ، ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم عقیدت رکھنے والے، ہم محبتوں کی بات کریں گے، منصب و مقام کی بات کریں گے، تم تھوڑی دیر کے لیے ہماری بات نہ سنو، تمہارے مولوی نے جو کچھ کہا ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں تم تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات بھی نہ سنو، اگر تم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو سمجھنا چاہتے ہو جاؤ کسی لائبریری میں چلے جاؤ، جاؤ کسی مکتب میں چلے جاؤ، انٹرنیٹ کی کسی سائٹ سے بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کرو۔ میں منبر رسول پر موجود ہوں، پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اگر بغض و عداوت کی عینت کو اتار کر تم نے بریلی کے تاجدار کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر کے بعد تمہیں خود ماننا پڑے گا تمہارے مولویوں نے جو کان بھرے تھے وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں تھا۔ امام احمد رضا کسی بدعتی کا نام نہیں ہے بلکہ نبی کے سچے دیوانے کا نام احمد رضا۔ جانتے ہو آج معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہم اور آپ خود بھی 100% اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو فالو کرتے نظر نہیں آ رہے۔ آج ہماری زندگیوں میں بدعتیں ہیں،
آج ہم بہت سارے خرافات کرتے ہیں، اور جب کرتے ہم ہیں تو سارا بہتان ہمارے امام پر لگایا جاتا ہے معاذ اللہ۔ عورتیں مزار پر جاتی ہیں، صدیوں سے جاتی چلی آئی، آج بھی جاتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے کیا اس کی اجازت دی ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے اس کا دروازہ کھولا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا مزارات اولیاء پر عورتوں کا جانا کیسا؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیا بریلی کے تاجدار نے؟ آپ فرماتے عورت کا کسی مزار پر جانا تو دور کی بات، ایک عورت جب ارادہ کرتی ہے کسی ولی کی مزار پر جانے کا تو جب تک جا کر واپس نہیں آتی ہے اس وقت تک اللہ، اس کے فرشتے اور صاحب مزار اس عورت پر لعنت بھیجا کرتے ہیں۔ اللہ، آج اگر ہم بریلوی کہلانے کے باوجود نہ مانیں اپنے امام کی بات، ہر جمعرات بیوی بچوں کو لے کر پہنچ جائیں مزار پر، تو قصور ہمارا ہے، ہمارے امام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آج بہت سارے سنی تعزیہ داری کرتے ہیں، معاذ اللہ 10 محرم کی وہ تاریخ جس تاریخ کو تپتے ہوئے کربلا کے میدان میں اہل بیت کے ننھے ننھے بچوں کو ظالموں نے ذبح کیا، جب وہی 10 محرم کی تاریخ آتی ہے تو ہم تعزیہ داری کے نام پر معاذ اللہ میلہ لگاتے ہیں، ہمارے یہاں ڈھول بجایا جاتا ہے، نئے نئے کپڑے پہن کر بیوی بچوں کو میلہ دکھانے لے جاتے ہیں معاذ اللہ، کھانے پینے کا سامان، کھیل کھلونے کا سامان خریدا جاتا ہے معاذ اللہ۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ تعزیہ دیکھنے جانا کیسا؟ ہم تعزیہ دیکھنے جاتے ہیں، بتاؤ کیا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے؟ تو سنو کیا جواب دیا تھا بریلی کے تاجدار نے۔ آپ نے جواب دیا تھا تعزیہ دیکھنے جانا تو دور کی بات ہے، اگر تعزیہ سامنے سے گزر رہا ہو تو ہمارے لیے لازم ہے کہ اپنی آنکھوں کو پھیر لیا کرے۔ یہ فتویٰ ہے بریلی کے تاجدار کا۔ اسی ہندوستان میں تھانہ بھون موجود تھا، سہارنپور موجود تھا، ندوہ موجود تھا، دیوبند موجود تھا، کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ ان باتوں کے خلاف وہ فتویٰ دیتا یا قلم اٹھاتا۔ ان بدعتوں کو ختم کیا ہے تو بریلی کے تاجدار نے ختم کیا ہے۔ آج بھی بہت سارے بے پڑھے لکھے مسلمان ہیں، قبر پر جاتے ہیں، پھیرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، ولیوں کی مزار کے گول گول پھیرے لگاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا اللہ کے ولیوں کی مزار کا طواف کرنا کیسا؟ جانتے ہو کیا جواب دیا تھا بریلی کے تاجدار نے؟ آپ نے فرمایا تھا سوائے خانہ کعبہ کے کسی اور کا طواف کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آج قبروں پر جا کر ہم سر رکھ دیتے ہیں اور گالی ہمارے امام کو دی جاتی ہے معاذ اللہ۔ اگر قبروں کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اعلیٰ عظیم البرکت اس میں سب سے آگے نظر آتے۔ جانتے ہو بریلی کے تاجدار ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر تڑپتے رہے مدینے کی حاضری کے لیے، اور مدینے کی حاضری کے لیے تڑپنے کا عالم یہ تھا۔ آج بریلی اپنے آپ کو ہم کہلاتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے ہم اپنے سینوں میں دل لے کر نہیں گھومتے۔ آج کا نوجوان اپنے ہاتھ میں دل لے کر گھومتا ہے، کون سی خوبصورت لڑکی کہاں مل جائے کہ اس کے قدموں میں ڈال دوں۔ کوئی اسکول کے باہر بھٹک رہا ہے، کوئی کالج کے باہر بھٹک رہا ہے، کوئی اسٹیشن پر ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کسی مارکیٹ میں ڈھونڈتا ہے، کوئی گلی کے نکڑ پر ڈھونڈتا ہے۔ اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہو، اپنے ہاتھ میں لڑکیوں کے لیے لے کر دل گھومتے ہو معاذ اللہ۔ آؤ بریلی کے تاجدار کو دیکھو، ان کا دل بھی کیا ہمارے اور آپ کی طرح آوارہ تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اعلیٰ عظیم البرکت کے دل کے حوالے سے ذرا دیکھو، بریلی کے تاجدار فرماتے جانو دل ہو تو فرج سب کو مدینے پہنچے، جانو دل ہو تو فرج سب کو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ہمارا دل بھٹکتا ہے لڑکیوں کے پیچھے، اور امام احمد رضا کا دل ہندوستان میں رہ کر بھی مدینے میں لگا ہوا تھا، مدینے میں پہنچ گیا تھا۔ اور خود بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک طویل مدت تک تڑپنے کے بعد عالم یہ ہے، خود فرماتے ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ تو ڈھونڈنے والوں نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روضہ کے مقابل ہمیں یہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ یہ حال ہے میرے امام کے دل کا۔ زندگی بھر تڑپنے کے بعد جب پہنچے مدینہ منورہ، آقا کے روضہ انور کے سامنے اگر آپ کے نزدیک سجدہ کرنا جائز ہوتا تو فوراً لیٹ جاتے آقا کی مزار پر، فوراً پیشانی رکھ دیتے۔ نہیں ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ آقا کے روضہ انور کے سامنے پہنچے تو تڑپ اٹھتے ہیں،
پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ میرے امام نے خود نبی کی قبر کا، نبی کے روضہ انور کا سجدہ نہیں کیا۔ آج اگر انہی کا نام لینے والا مزارات کی چادر میں منہ ڈالے پڑا ہو تو اس کو گالیاں دو، میرے امام کو گالی نہ دو۔ امام احمد رضا نے یہ درس نہیں دیا، امام احمد رضا نے یہ پیغام نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھو، عالم بیماری میں ہے، مسجد سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، دو ساتھیوں کی مدد لے کر جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جسم کمزور ہے، بیماری کی وجہ سے چل نہیں پاتے۔ لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اتنا بیمار سے شرعی اجرتا گھر میں نماز پڑھ لیتے، کیا ضرورت تھی مسجد میں آنے کی، کیا ضرورت تھی اتنی محنت کی؟ تو کیا جواب دیا تھا میرے امام نے؟ میرے امام نے کہا نہیں، میں اپنے گھر میں اس حالت میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ حالت بیماری میں مدد لے کر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا آقا کی سنت ہے، اللہ نے موقع دیا ہے تو نبی کا غلام کیوں نہیں سنت پر عمل کر لے جائے؟ حالت بیماری میں جو نبی کی سنت کا خیال رکھتے ہوں، کیا بتاؤ فرائض و واجبات کو انہوں نے چھوڑا ہوگا معاذ اللہ؟ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں اپنی نفس کی حد تک، اپنی ذات کی حد تک، 100% ان کو فالو نہیں کرتے، اور یہی وجہ پڑھا لکھا طبقہ بھاگتا ہے۔ عمل کرو صحیح طور پر، بدعتوں کو نکالو۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بدعتوں کو ختم کرنے آئے تھے، اپنی زندگی میں موجود بدعتوں کا خاتمہ کر دو۔ آج رسم و رواج کے نام پر معاذ اللہ ہم بہت ساری ایسی خرافات پر بھی عمل کرنے جاتے ہیں جو چیزیں بالکل کھلی ہوئی شریعت و سنت کے خلاف ہیں۔ اے مسلمانوں، وہ باتیں جو شریعت و سنت کے خلاف ہو، اگرچہ وہ صدیوں سے ہوتی چلی آتی ہو، ان چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دو۔ اگر عمل کرو تو آقا کی شریعت پر عمل کرو، عمل کرو تو نبی کی سنت پر عمل کرو۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے پیش کی۔ اب جو دوسرا موضوع ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو چند باتیں اس کے حوالے سے بتا دوں۔ اجازت ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے الحمدللہ اب تک ہماری مدد فرمائی، الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے حوالے سے آپ نے سنا، اور ایک اور بات بتا دوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الحمدللہ آج کے دور میں کوئی مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اگر یہ سمجھنا ہو تو اللہ نے اس پہچان کے لیے امام احمد رضا کو پیدا فرمایا ہے۔ اس پہچان کے لیے بڑی آسان پہچان ہے، اس کی وجہ کہ داڑھی والے بہت مارکیٹ میں گھومتے، ٹوپی والے بہت گھومتے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا اپنا ہے کہ پرایا، سلام کرے کہ نہ کرے، اگر سلام کر لے تو جواب دے کہ نہ دے۔ تو اس کی پہچان کا آسان سا طریقہ بزرگوں نے کہا کہ اس کے سامنے اگر پہچاننا ہو کہ اپنا ہے کہ نہیں ہے، داڑھی تو ہے لیکن مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا کرو۔ اعلیٰ حضرت کا نام لے کے چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا کہ مسلمان، اور چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ لینا کہ مسلمان نہیں، اگرچہ داڑھی والا، اگرچہ داڑھی والا۔ ہر داڑھی والا مسلمان ہوتا ہے؟ بتاؤ، ہر داڑھی والا مسلمان ہوتا ہے؟ زندگی بھر داڑھی والوں کو گالیاں دیتے رہے، بالا صاحب ٹھاکرے نے اب داڑھی رکھ لی، رکھ لی کہ نہیں؟ میں نے تو ایک جگہ تقریر میں کہا تھا داڑھی رکھ لی ہے، دعا کرو سنیوں اللہ کلمہ بھی پڑھنے کی توفیق دے دے۔ زندگی بھر داڑھی والوں سے نفرت کرتے رہے، زندگی بھر، بڑھاپا آیا تو اللہ نے داڑھی رکھوا دی۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ اپنی آنکھوں سے کیسے کیسے زندگیاں بدلتی ہیں۔ تو ہر داڑھی والا بھی مسلمان نہیں ہوتا، بابا رام دیو کی بھی داڑھی ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں بیٹھ ہے، یہ بہت سارے جو گھومتے ہیں، میں نے اپنے یہاں ایک علاقے میں میرا اجتماع ہوتا ہے، میں نے وہاں یہ فارمولا دیا، کہتے دکان پر آ جاتے کہتے چلو اللہ رسول کی بات ہوگی، گھر پر آ جاتے کہتے چلو اللہ رسول کی بات ہوگی، دوپہر میں کھانے بیٹھے ہو ڈسٹرب کرتے، آپ دکان پر بیٹھے ہو ڈسٹرب کرتے۔ میں نے کہا ان سے بچنا چاہتے ہو، سمپل سلوشن یہ ہے، اللہ نے اس سے بچانے کے لیے آپ کو اس صدی میں اعلیٰ حضرت عطا فرمایا ہے۔ اپنے گھر کے دروازے پر ان کی گنبد کا تصویر لگا، ان کی گنبد کی تصویر لگا دو، اپنے دکان کے دروازے پر گنبد کی تصویر لگا دو، آپ ہی سمجھ جائے گا کہ یہاں اپنی دال نہیں گلنے والا۔ بتائیے کہ دعوت دے گا وہ؟ نہیں دے گا، اور وہ لگا دیجیے، آئے گا دیکھے گا خود ہی چلا جائے گا۔ اللہ کے اس ولی کا گنبد آپ کی حفاظت کرے گا، اور جب اس تصویر کو دیکھ کر وہ قریب نہیں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ ایمان بھی بچائے گا، ایمان کی حفاظت۔ اللہ کا کیا احسان ہے، اللہ نے کیا شان عطا فرمائی، جیتے رہے تب بھی ایمان کی حفاظت کی، زمین کے نیچے جا کر بھی ایمان کی حفاظت فرمائی۔ آج بھی اعلیٰ حضرت کا نام لے لو تو لوگ بھاگ جایا کرتے ہیں، بتائیے ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروان بیٹھ کر الحمدللہ
اللہ کا احسان، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو خوش عقیدہ سنی مسلمان بنا کر پیدا فرمایا. ذرا پورا مجمع محبت سے الحمدللہ کہتے ہیں. اللہ کا بڑا احسان. اور میں اسی کے ساتھ فخر میں یہ بھی ڈوب کر کہتا ہوں، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو الحمدللہ خوش عقیدہ سنی مسلمان بنایا. اور اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہندوستان میں پیدا فرمایا. ہندوستان میں، کہ یہ ہندوستان میں اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. میں اس کو مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے کمپیئر نہیں کرتا، وہاں ہوتے تو بات کچھ اور ہوتی، لیکن اللہ کا احسان امریکہ لندن میں نہیں ہے، ہندوستان میں ہے. اور ہندوستان میں ہونے کی وجہ سے میں فخر کیوں کرتا ہوں جانتے ہو؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، ہندوستان میں خواجہ آئے بھی نہیں تھے، ہم اور آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مسجد تعمیر بھی نہیں کی گئی تھی، ابھی اللہ کی پوجا بھی نہیں کی جاتی تھی. عالم یہ تھا کہ 365 معبودوں کی معاذ اللہ لوگ پوجا کرتے تھے. حال یہ تھا ہندوستان کا. لیکن اس وقت بھی فرمایا گیا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تھے، حالت نماز میں رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا، خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب دعا کی باری آتی تھی آقا داہنی طرف گھوم جاتے تھے. صحابہ اکرام نے یہ معاملہ دیکھا، ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا آپ دعا کے لیے داہنی طرف کیوں گھومتے ہیں؟ تو سنو میرے آقا نے کیا فرمایا تھا. آقا نے فرمایا تھا اس راستے میں ہند ہے اور ہند سے مجھے وفا کی خوشبو آیا کرتی ہے، ہند سے مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں. اسی کو پڑھنے کے بعد جو ہے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال پکار اٹھے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور ہم اس لیے فخر کرتے ہیں. اور اس وقت اگرچہ یہاں مسلمان کوئی نہیں تھا، لیکن نبی کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی، اس ہندوستان میں میرا ایک نواسا جائے گا اور قیامت تک کے لیے کروڑوں میرا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے. آقا کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی. آج اگرچہ وہاں میرے ماننے والے کوئی نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا مکے والے باقی ہو جائیں گے، مدینے والے غدار ہو جائیں گے، لیکن ہندوستان کا سنی مجھ سے محبت کرتا ہوگا، میرا وفادار ہوگا. اے مسلمانوں، میرے نبی کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی. اگرچہ کلمہ پڑھنے والا آج کوئی نہیں ہے، لیکن معین الدین اجمیری وہیں آرام کرے گا، محبوب الہی وہیں آرام کریں گے، بختیار کافی کا گنبد یہیں چمکے گا، امام احمد رضا یہیں آنے والے ہیں. آقا کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی. اور اس لیے الحمدللہ میں مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوستانی مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں. میں نے یہی بات کہی تھی حیدرآباد کے اجتماع میں، اور صرف میری ایک لائن کو سننے کے بعد آندھرا پردیش گورنمنٹ نے مجھے اپنا ایک دن کا مہمان بنایا تھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج جانتے ہو مسلمانوں کے حوالے سے دنیا میں طرح طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. آج حال یہ کر دیا ہے میڈیا نے کہ کہیں پر کوئی معاملہ ہو، کہیں بم بلاسٹ ہو، ابھی کوئی آیا نہیں سامنے، کسی کا نام نہیں آیا، لیکن جیسے ہی بم بلاسٹ ہو فوراً مسلمان کی تصویر سامنے آ جاتی ہے. اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہے. اور جانتے ہو یہ پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے؟ اسلام کے خلاف یہ شوشہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کہ اسلام تنہا وہ مذہب ہے اپنی حقانیت کی بنیاد جو پوری تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلتا نظر آ رہا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہونے کے باوجود بھی جہاں مسلمانوں کے لیے لوگوں کے دل میں نفرت ہے، اس کے باوجود بھی امریکہ کی سرزمین پر اگر آپ نیٹ کے ذریعے سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ میں سینکڑوں عورتیں ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اس لیے ہے تاکہ اسلام کی جو ہے تیزی سے جو ہوا پھیلتی ہے وہ رک جائے. اسلام جو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کو روکا جائے، لوگوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا کی جائے. ہم نیوز میں سنتے یا دیکھتے ہیں فلاں جگہ بلاسٹ ہوا، ابھی کسی نے ذمہ داری نہیں لی ہے، لیکن ذمہ داری نہ لینے کے باوجود ایک تصویر مسلمان کے سامنے آتی ہے. جانتے ہو الیکٹرانک میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، مسلمان جو ہے وہ ٹیررسٹ ہوتا ہے، مسلمان جہاں جاتا ہے امن و امان کو غارت کر دیتا ہے. اے مسلمانوں، جانتے ہو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا. شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، لیکن شکست کھا کھا کے واپس جاتا تھا. جب بھی وہ ہندوستان پر حملہ کرنے آتا تھا پرتھوی راج چوہان کے جھنڈے کے تلے ہندوستان کے سارے راجا مہاراجا اکٹھا ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے آپ کی منتاؤں کو بھلا دو،
آپسی معاملہ بعد میں نپٹیں گے، ابھی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ شہاب الدین گوری کی فوج آتی تھی، شکست کھا کر جاتی تھی، مدینہ منورہ سے آقا کا پیغام لے کر خواجہ غریب نواز آ رہے تھے۔ شہاب الدین گوری کے لشکر والوں سے ملاقات ہوئی سرحد پر، شہاب الدین گوری کے لشکر والوں نے دیکھا داڑھی والا ہے، ہندوستان جانا چاہتا ہے، ایک درویش ہے، ہندوستان جانا چاہتا ہے۔ لوگوں نے روکا، ابھی تم ہندوستان نہ جاؤ، ہندوستان کا ہندو بہت بھڑکا ہوا ہے، مسلمانوں سے چڑا ہوا ہے، ابھی ابھی ہم اس سے شکست کھا کے واپس آ رہے ہیں، اگر تم گئے وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری جان لے لے، تم ہمارے ساتھ واپس چلو، ہم ایک بہت بڑی فوج لے کر دوبارہ حملہ کریں گے، اس وقت ہمارے ساتھ ہندوستان چلے آنا۔ تو جانتے ہو خواجہ نے جو وہاں جواب دیا تھا، تاریخ نے اپنے سینے میں ان کے الفاظ کو محفوظ کر رکھا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے جواب دیا تھا، اے شہاب الدین غوری کے لشکر والوں، تم ہندوستان پر حکومت تلوار کی بنیاد کرنے جا رہے تھے، سن لو معین الدین تلوار لے کر نہیں جا رہا ہے، معین الدین اپنے نبی کا دیا کردار لے کر جا رہا ہے، اپنے نبی کا دیا اخلاق لے کر جاتا ہے۔ اور جانتے ہو تاریخ نگاروں نے، اس وقت لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، ہندوستان کے بہت بڑے اسکالر ایک عیسائی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہندوستان کی سرزمین پر اسلام جو ہے وہ تلوار کی بنیاد نہیں پھیلا ہے، RDX اور جو ہے گرینائڈ اور بم کے ذریعے نہیں پھیلا ہے، ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے تو صوفی درویشوں کی بنیاد پھیلا ہے، فقیروں کی بنیاد پھیلا ہے۔ اور جانتے جب ان درویشوں کے نام کی لسٹ اس نے بنائی ہے تو اس نے سب سے پہلے اس نے خواجہ غریب نواز کا نام لکھا ہے۔ ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہے تو معین الدین اجمیری نے پھیلایا ہے۔ اور جانتے ہو اسلام پھیلانے کا طریقہ کیا تھا؟ خواجہ اگر قرآن پڑھ کے سناتے کوئی سمجھتا؟ ہندوستان کے لوگ ہندی جانتے تھے، سنسکرت جانتے تھے، یہ ان کی مدر ٹنگ تھی، عربی انہیں نہیں آتی تھی۔ خواجہ عربی بولتے، تقریر کرتے، کوئی سمجھتا؟ بہت بڑا پرابلم تھا، لینگویج پرابلم، لیکن یہ لینگویج پرابلم بھی آگے نہیں آیا۔ خواجہ نے قرآن پڑھ پڑھ کر انہیں مسلمان نہیں بنایا، بلکہ خواجہ نے قرآن دکھا دکھا کر انہیں مسلمان بنایا۔ خواجہ قرآن پڑھتے وہ نہ سمجھ پاتے، خواجہ چلتے تھے، خواجہ کا چلنا دیکھ کر وہ قرآن سمجھ جاتے تھے، خواجہ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر وہ قرآن سمجھتے تھے، خواجہ کی زندگی کے شب و روز کو دیکھ کر وہ قرآن سمجھتے تھے، یہاں تک کہ خواجہ کو نکل کر کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑی، لوگ خود بخود خواجہ کے پاس آنے لگے کھچے کھچے۔ آ کر آنے والا کہتا، اے فقیر، اے سنت، بیٹا بیمار ہے، 2 مہینے ہو گئے، مندروں میں گھنٹے بجا بجا کر ہم تھک گئے، آرتیاں اتار اتار کر تھک گئے، لیکن اولاد کو شفا نہیں مل رہی، آرام نہیں ہو رہا، آپ کے پاس آئے ہیں، آپ پرارتھنا کرو تاکہ آرام ہو جائے۔ خواجہ غریب نواز دھتکارتے نہیں تھے، بھگاتے نہیں تھے، خواجہ غریب نواز ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، آنے والا آدمی گھر واپس جاتا تو بیٹا صحیح سلامت نظر آتا تھا۔ کوئی آ کر کہتا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، دعا کرے، پرارتھنا کرے، خواجہ غریب نواز دعا فرماتے کہ اللہ راستے آسان کر دیتا، یہاں تک کہ کوئی برہنہ آتا تھا، خواجہ اپنی چادر اتار کر اس کے جسم کو ڈھانپ دیتے تھے، کوئی بھوکا آتا، خواجہ بھوکے رہ کر اس کا پیٹ بھر دیتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ قریب آنے لگے اور پوچھنے لگے، ہم جس کی پوجا کرتے ہیں ہمیں وہاں سے آرام نہیں ہوتا، تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ ایک بار سر جھکاتے ہو کام بن جاتا ہے، ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہو کام بن جاتا ہے۔ جب خواجہ سے لوگوں نے آ کر پوچھا تو خواجہ نے اپنا کلمہ نہیں پڑھا ہے، خواجہ نے پڑھایا ہے تو اللہ کا کلمہ پڑھایا ہے، خواجہ نے اپنا مرید نہیں بنایا ہے، خواجہ نے سب سے پہلے انہیں اللہ کے سجدوں کا شعور دیا ہے، اللہ کی بندگی کا شعور دیا ہے۔ اے مسلمانوں، خواجہ غریب نواز امن و امان کے پیکر بن کر آئے تھے، الحمدللہ یہ خوش عقیدہ سنی مسلمان بھی، یہ مسلمان بھی جو ہے نبی زحمت کا نہیں نبی رحمت کا ماننے والا ہے، اور وطن سے محبت کرنا فرمایا گیا، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مقدس میں یہاں تک آتا ہے کریمہ جس کا مفہوم ہے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ امریکہ میں رہنے والا مسلمان اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرے، پاکستان میں رہنے والا مسلمان اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں چاہیے ہندوستان کے ملک کی سرحد کی حفاظت کرے۔ اے سرکار مدینہ کے پیاروں، یہاں ایک اپنی بات پیش کرنا چاہوں گا، بہت معذرت کے ساتھ، ممکن ہے کسی کو برا لگے لیکن پھر بھی میری بات کو تسلیم کرو۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہو، ہندوستان کی کامیابی ہماری کامیابی ہے،
ہندوستان کی پستی ہماری پستی ہے، ہندوستان کا زوال ہمارا زوال ہے، ہندوستان ترقیاں کرے گا وہ ترقیاں ہم سب سے ریلیٹڈ ہے، ہندوستان تباہ برباد ہو تو اس سے ہم بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے، ہمیں غیروں کی کامیابی پر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اپنے ملک کی کامیابی پر اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ منظر آپ دیکھتے ہوں گے خاص کر کرکٹ کے میچ کے وقت میں، اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو، اگر پاکستان کے ساتھ ہندوستان کا کرکٹ کا میچ ہوتا ہو، ہندوستان میں رہنے والے اکثر مسلمان پاکستان کا دلی طور پر سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، مذہب کی بنیاد، دین کی بنیاد، بحث مسلمان ان سے محبت کرتے ہو، یہ محبت ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ آقا فرماتے تمام مسلمان آپس میں جسم کی طرح ہیں، اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو دوسرے کو احساس نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر پیر میں کانٹا چبھا ہے تو آنکھ سے آنسو ضرور بہیں گے، اگر ہاتھ میں کسی چیز نے کاٹا ہے تو دل کو تکلیف ضرور ہوگی۔ ایک جسم سے مراد یہ ہے ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرے کو بھی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے ان سے محبت کرتے ہو کرو، لیکن جب بات اپنے وطن کی آ جائے تو ہمارا مکمل سپورٹ اپنے ملک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کہ ہندوستان میں اگر 200 روپیہ کلو گیہوں ملتا ہو تو ہمیں ظاہر ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں، نقصان ہونے والا ہے۔ 200 روپیہ کلو اگر یہاں گیہوں ملتا ہو اور پاکستان میں 2 روپیہ کلو ملتا ہو، کیا ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 200 کلو ہم کھا لیں گے، وہاں 2 روپے میں مل تو رہا ہے، وہاں تو سستا، تو ہمیں ظاہر ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہاں کی کامیابی ان کی کامیابی، وہاں کی ناکامی ان کی ناکامی، ہمارے ملک کی کامیابی ہماری کامیابی، ہمارے ملک کی ہار یا جیت ہماری ہار و جیت۔ ہم جڑے ہوئے اپنے وطن کے ساتھ، بتائیے غلط تو نہیں ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میرے پیارے آقا کے کہتے ہیں میں جبرن آپ پر اپنی بات تھوپتا نہیں، میں بس احساس دلانا چاہتا ہوں، بس یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کی تاریخ شاہد ہے کئی ایسے علاقے جہاں پر کرکٹ کے میچ میں ہندوستان کے مقابلے پاکستان جیتا، محلے والوں نے پٹاخے بازی کی خوشی میں، مسلمانوں کی آبادی کم تھی، 2-4 گھر تھے، غیروں کی آبادی زیادہ، لیکن وہ روک نہ پائے پٹاخے بازی کی، نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے اپنے گھر جلا دیے گئے، ان کی آبادیوں کو برباد کر دیا گیا۔ بتائیے ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے پیارے آقا کے کہنے میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں جہاں پہلے ماہر میں رہتا تھا اس پوری بلڈنگ میں اکیلا مسلمان تھا، پوری سوسائٹی غیر مسلموں کی، پوری سوسائٹی میں اکیلا مسلمان۔ وہاں رہنے کے بعد اس بات کا احساس ہوا اگر مان لو ممرا والے خوشی مناتے ہیں پاکستان کی کامیابی پر تو ممرا والوں کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن میری طرح اکیلے وہاں رہنے والا ظاہر اس کا خمیازہ اٹھائے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ظاہر ہے وہ یہاں کچھ نہیں کر سکتے، یہ مسلم پاکٹ ایریا آپ کی میجورٹی، آپ کی اکثریت، لیکن جہاں ہم 2-4 رہتے ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا کہ نہیں نتیجہ، اور یہ ہوا ہے۔ تو کیوں نہ ہم دل سے اپنے وطن سے محبت کریں، اور صرف اس لیے سنو، اس لیے محبت نہ کرو کہ پرائم منسٹر بڑے اچھے آدمی ہیں، یا پریسیڈنٹ ایک عورت ہے، یا چیف منسٹر صاحب بڑے ہمارے حمایتی ہیں۔ وطن سے محبت اس لیے نہ کرو کہ پریسیڈنٹ کون ہے، پرائم منسٹر کون ہے، چیف منسٹر کون ہے، بلکہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں ہندوستان سے محبت صرف اس لیے کرو بظاہر کرسی پر کوئی کیوں نہ بیٹھا ہو، حقیقت میں ہندوستان پر کل بھی خواجہ کی حکومت تھی اور آج بھی خواجہ کی حکومت ہے۔ یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ میرے خواجہ کا ہندوستان ہے۔ کل بھی انہی کی حکومت تھی، اور سن لو خواجہ کی حکومت نہ ہوتی تو آج بھی بی جے پی کا پرائم منسٹر بننے والا چادر نہ پیش کرتا خواجہ کی بارگاہ میں۔ بھلے مسلمانوں کا دشمن ہو، پرائم منسٹر بنتا ہے تو اسے بھی چوکھٹ پر سر جھکانا پڑتا ہے۔ وہ جانتا میں تو 5 سال کے لیے ہوں، یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ چادر چڑھا دو، راضی ہو گئے تو 5 سال رہ جاؤں گا، ورنہ 5 سال میں بھی کرسی پتہ نہیں کب ڈگمگا جائے۔ کئی آئے کئی گئے، اے مسلمانوں راجا تو کل بھی خواجہ ہی تھے، آج بھی خواجہ ہی ہے۔ اور ایک عیسائی دانشور نے اپنی کتاب میں لکھا، ہندوستان میں نے ایک ایسے شہنشاہ کی بارگاہ دیکھی ہے کہ جن کی حکومت لوگوں کے سروں پر نہیں ان کے دلوں پر ہوا کرتی ہے، ان کے دلوں پر۔ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، جو مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر دہشت گردی پھیلاتا ہو، ٹیررزم پھیلاتا ہو،
لوگوں کے امن سکون غارت کرتا ہو، میں علل اعلان کہنا چاہوں گا وہ انسان ظاہر ہے، اگرچہ مسلمان بنتا ہو، اگرچہ ہندوستانی کہلاتا ہو، لیکن وہ میرے خواجہ کا غدار ہے۔ اس کی وجہ کہ میرے خواجہ کے گھر میں بم بلاسٹ کرنے والا خواجہ کا غلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور الحمدللہ میں ڈنڈے کی چوٹ پر کہوں گا، آج تک دنگے فساد یا دہشت گردی کے معاملات میں جتنے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں، ایک بھی سنی نہیں ملا ہے، بلکہ سارے گستاخ ہی ملے ہیں، سارے غدار ہی ملے ہیں۔ وہ عقیدہ سنی مسلمان جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ خواجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو خواجہ سے محبت کرتا ہے وہ خواجہ کے ملک سے بھی محبت کرتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، الحمدللہ آپ محبت سے ساتھ دے رہے ہیں، لیکن گفتگو اور آگے بڑھاؤں میں نہیں چاہتا، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہی مکمل کرتا ہوں۔ جو کچھ میں نے آپ کو باتیں بتائی، بات سمجھ میں آئی ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات کروں، اجازت ہو آپ کی؟ اجازت ہے؟ جو سننا چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاں بھی ہوں، جس فیلڈ میں بھی، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے کہ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں۔ اچھا، آج دنیا میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں، بہت سارے لوگ بھی ایسے ہیں جو دنیا میں یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، یوں کہتے ہیں، اور یہ کہہ کر ہمارے نام پر معاذ اللہ وہ دنگا فساد کرتے ہیں، ہمارے نام پر وہ دہشت گردی کی وارداتیں کرتے ہیں، جبکہ میں کہتا ہوں الحمدللہ ہندوستان میں مسلمان کسی کی ظلم و زیادتی میں دبا نہیں ہے، الحمدللہ فخر کے ساتھ رہتا ہے، فخر کے ساتھ۔ میں نے سنا 2 پولیٹیکل اسٹیج لگے تھے، وقت پر انہوں نے ختم کر دیا، لیکن الحمدللہ ہم خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں کا جلسہ 12:30 بجے تک جاری ہے۔ اس سے زیادہ اور شان اور فخر کیا ہو؟ بتائیے کون سا ظلم ہو رہا؟ مسلمان رات کو 12 بجے، آپ دیکھو رات کے 12 بجے 2 بجے 3 بجے آوارہ گردی کرتا ہے، کیا اس کو دیکھتے گولی مار دی جاتی ہے کہ مسلمان نے گولی مار دو اس کو؟ ہوا ایسا کہیں نہیں ہو رہا۔ اور کیا چاہیے بتاؤ؟ الحمدللہ ہم شان کے ساتھ رہتے ہیں، اور شان کے ساتھ صرف اس لیے رہتے ہیں کہ عزت کی اللہ نے ہمیں خواجہ کے صدقے عطا فرمائی ہے، خواجہ کے صدقے۔ اگرچہ ہم یہاں ان کی تعداد کے مقابلے کم ہیں، لیکن کم ہونے کے باوجود بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اور اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، عزت کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے ان کے دلوں میں ہمارا رعب و دبدبہ بھی پیدا فرمایا ہے، رعب و دبدبہ بھی ہے۔ وہ خود 4 بار سوچتے ہیں پوچھنے سے پہلے، وہ خود 4 بار سوچتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی ان چیزوں کی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، غلط فائدہ نہیں۔ ہم جہاں بھی ہوں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، ہم جہاں پر ہیں، بس میں ہوں، ٹرین میں ہوں، جہاں بھی ہوں، بحیثیت مسلمان ہمارا ریپریزنٹیشن بہت اچھے انداز میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال تو یہ معاذ اللہ کہ ہماری زبان کھلتی ہے تو کوئی جملہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ 2-4 گالیاں نہ دے دیں، 2-4 گالیاں نہ دے دیں۔ معاذ اللہ آج تو مسلمان اپنی بیوی کو صرف گالیاں نہیں دیتا، آج تو وقت پڑے تو اپنے ماں کو، اپنے باپ کو بھی گالیاں دے دیتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ حال ہے آج، گالیاں دیتے دیتے مسلمانوں کی پوزیشن یہ کہ ہمارا 2.5-3 سال کا بچہ اگر لڑکھڑاتی زبان سے کہیں سے سنا کر ایک آدھ گالی سیکھ گیا، اس کی زبان سے گالی نکلی سن کر فخر سے ماں کا سینہ پھول جاتا ہے کہ واہ میرا بیٹا تو آج بڑا صاحب کمال ہو گیا۔ بچہ بھی خوش ہوتا ہے کہ میں نے گالی نہیں سیکھی، بہت بڑا آرٹ سیکھ لیا ہے۔ باپ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ تھکا ماندہ گھر پر آتا ہے تو ماں سب سے پہلے اپنے بچے سے باپ کو گالی دلواتی ہے، بیٹا کیا بولا تھا تم نے، ذرا ابا کو بھی بتاؤ۔ دوسرے دن خالہ کو بھی، خالو کو بھی، نانا کو بھی، نانی کو بھی۔ بچہ بھی سوچتا بڑا صاحب کمال ہو گیا، 3 سال میں نے ڈگری حاصل کر لی، اور وہ زندگی بھر گالیاں دیتا رہا۔ جب 3 سال میں گالی دے رہا ہے تو 30 سال کا ہو کر نہیں دے گا؟ بتاؤ، نہیں ہوگا معاذ اللہ۔ آج تو گھر کے اندر بچے موجود ہو، میاں بیوی بات کرتے تو گالی گلوچ سے بات کرتے، یہ حال ہے ہمارا۔ بس میں ہو تو گالیاں، ٹرین میں ہو تو ہم نے دیکھا ممبرا سے کراؤڈ چڑھتا ہے، گروپ ہوتا ہے لوگوں کا، اکیلے کہیں مل جائے تو بھیگی بلی بیچارہ، اکیلے دادر جانا ہو، لال باغ جانا ہو تو ایسا لگتا ہے اس سے شریف کوئی آدمی نہیں، اور یہاں سے گروپ کے ساتھ نکلے تو لگتا ہے مسلمانوں میں سب سے بڑا شیر یہی، شیر میسور کے بعد یہی پیدا ہوا، شیر ممبرا۔ شیر ممبرا اتنا گالی گلوز
لوگوں کو جھڑکنا، ڈانٹنا، معاذ اللہ، یہ کیا حال ہے؟ یہ اسلام کا غلط ریپرزنٹیشن ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے، غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، ہمارا حال، ہم اگر واقعی صحیح معنوں میں نبی سے محبت کرتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے وہ اختیار عطا فرمایا تھا، آقا صرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے مارے جاتے، ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، اللہ نے محبوب کو یہ مقام دیا، لیکن جانتے ہو طائف والوں نے میرے نبی پر پتھر برسایا تھا اور میرے نبی نے ہلاکت کی دعا نہیں کی تھی، اللہ کے حبیب نے ان کے حق میں رحمت کی دعا کی تھی، اور جانتے ہو ریزن کیا تھا؟ نبی کی نگاہیں غیبہ دیکھ رہی تھی، آج میں نے دعا کر دی یہ سارے ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اگر میں نے زندگی کی ضمانت ان کو دے دی، آج یہ جو مجھے پتھر مارتے ہیں کل انہیں کی اولادیں میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے گے۔ تاریخ شاہد ہے، اگرچہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اپنے ساتھ فرشتوں کو لے کر، سنا ہوگا آپ نے، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جبرائیل روز اکیلے آتے تھے، آج 2 فرشتے اور ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے، ان کی حکومت پہاڑوں پر چلتی ہے، طائف والوں نے آج آپ کے جسم کو لہو لہان کیا، بڑے پتھر مارے ہیں آپ کو، اے آقا اللہ نے ان فرشتوں کو میرے ساتھ بھیجا ہے، آپ صرف حکم دے دیں، یہ فرشتے طائف کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دیں گے اور طائف والے پس کر ختم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ آقا نے اس موقع پر جواب دیا تھا، اے جبرائیل، اللہ نے مجھے زحمت بنا کر نہیں رحمت بنا کر پیدا کیا، اور وہی طائف والے جنہوں نے کل پتھر مارا تھا انہی کا ضمیر جاگا ہے، غیرت بیدار ہوئی ہے، اور انہی نے توبہ کر کے میرے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ اگر نبی نے ہلاک کر دیا ہوتا ختم ہو جاتی بات، کون کلمہ پڑھتا؟ اے مسلمانوں، آج ہمیں کوئی چھیڑتا نہ ہو، ہم خود ہی جا کر اس کو چھیڑتے ہیں، بتائیے کہ ٹرین میں 2-4 دوست ہمارے ساتھ میں ہو تو ہم خود ہی لوگوں کو چھیڑنا شروع کر دیتے، ایسا لگتا ہے کہ اب تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اب ہم سارا بدلہ لے لیں گے، معاذ اللہ، بالکل ایسا نہ ہو، ہمیں کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو بھی چاہیے کہ ہم جو ہے خاموشی کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کریں، اگر مسلمان دیکھ کر کوئی مذاق اڑاتا ہو ہم مسکرا کر بات کو ٹال دیں، اپنے اسٹیشن پر وہ اتر جائے گا، اپنے اسٹیشن پر ہم اتر جائیں گے، کہاں روز کا ساتھ آنا جانا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، کیا آپ نے پڑھا نہیں ہے؟ ارے وہ مکے کی بڑھیا، مکے کی منافق بڑھیا جو آقا کے راستے میں روزانہ کانٹے بچھاتی تھی، آقا کانٹوں سے گزرتے تو گھر کا کوڑا کرکٹ جس میں ناز پر پھینکتی تھی، ایک دن اس نے کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا، کانٹے نہیں بچھائے، آقا تڑپ اٹھے، آقا راستہ نہیں بدلتے تھے، روزانہ اسی راستے سے جاتے تھے، آقا نے دیکھا آج بڑھیا نظر نہیں آتی، آپ نے فرمایا وہ کہاں چلی گئی؟ لوگوں نے کہا بیمار ہے وہ عورت، آپ تڑپ اٹھے، فوراً عیادت کے لیے گئے، جب آقا گھر میں تشریف لے جاتے ہیں بڑھیا نے بستر پر لیٹے لیٹے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خبر ہو گئی ہے، آپ لگتا ہے بیماری کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، آج میں بیمار ہوں تو گھر میں آ گئے بدلہ لینے کے لیے۔ آقا فرماتے نہیں مائی، ارے کون کہتا ہے میں بدلہ لینے آیا ہوں؟ مجھے پتا چلا تو بیمار ہے، میں تو تیری تیمارداری کے لیے آیا ہوں، تیری خیریت دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ فوراً یہ سننا تھا، اٹھ کر بیٹھ گئی، کہتی میں گواہی دیتی ہوں سارے مکے والے غلط ہو سکتے ہیں، آپ ہرگز غلط نہیں ہو سکتے ہیں، فوراً مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ آقا نے کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان بنایا ہے۔ اے مسلمانوں، اخلاق کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، کردار کے ذریعے اسلام پھیلا ہے۔ ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، ہماری آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بنتی ہے، ہم لوگوں کی غیبت چغلی کرتے ہیں، ہم دھکا مکی کرتے ہیں، ہم ماں بہن کی معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں۔ توبہ کرو، پلٹ آؤ، نبی رحمت کے ماننے والے ہو، آج کے بعد زبان سے گالی گلوچ نہ نکلے، آج کے بعد کسی کی غیبت چغلی نہ نکلے، آج کے بعد کسی کے ساتھ راستہ چلتے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، بلکہ لوگ مذاق اڑاتے ہو، آپ جس میدان میں بھی ہو آپ صبر کا مظاہرہ کرو، آپ خاموشی سے ان کی باتوں کو برداشت کر لو، ان کے تانوں کو برداشت کر لو۔ اگر آپ نے برداشت کرنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ لوگ خود یہ تسلیم کریں گے دنیا کا پروپیگنڈا غلط ہے، دنیا کا میڈیا غلط ہے۔ میں ایک مسلمان کو جانتا ہوں، ہرگز اس مسلمان کو دیکھنے کے بعد میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے۔ میں تو چھیڑتا ہوں، وہ صبر کرتا ہے، وہ خود مانے گا۔ مسلمان بلا شبہ ایک نیک انسان ہوا کرتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اچھے کردار والا ہوتا ہے۔ بتاؤ آج کے بعد عمل کرو گے انشاءاللہ؟ طے کر لو، آج کے بعد زبان سے گالی نہیں نکلے گی، کہو انشاءاللہ۔ اپنے بھائی کے لیے تو دور کی بات، اپنی بیوی کے لیے دور کی بات، کسی غیر مسلم کو بھی گالی نہیں دو گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں،
میرا جہاں اپنا آفس ہے اس بلڈنگ کے اندر تقریباً 300 آفیسز ہیں. ان 300 آفیسز میں مسلمان اور بھی ہیں کام کرنے والے، لیکن میری طرح تنہا میں اکیلا میں. لیکن اکیلا ہونے کے باوجود ان الگ الگ آفیسز میں کام کرنے والے غیر مسلم بھی کبھی مذاق کی نظر سے مجھے نہیں دیکھتے، بلکہ الحمدللہ سینکڑوں کے درمیان بھی میرے پروردگار نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے. اور یہ عزت میں نہیں کرتا میری کوئی خوبی، میرا کوئی کمال، بس جس بات کی دعوت دیتا ہوں اس پر عمل کی کچھ حد تک کوشش کرتا ہوں. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں کردار بدلو، اخلاق بدلو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. ہم نے آپ نے سب نے اگر اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا، دوسروں پر انگلیاں بہت اٹھائی ہیں، دوسروں پر اعتراض بہت کی اب تک، دوسروں پر نکتہ چینی بڑی کی اب تک. اب اپنے اوپر محنت کرنا شروع کر دو، اپنے اخلاق و کردار کو سنوار لو. دنیا کا پروپیگنڈا درا کا درا رہ جائے گا، لوگ خود مانیں گے. مسلمان جو ہوتا ہے امن و سکون کا پیکر ہوا کرتا ہے، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا. اللہ اپنے حبیب کے نالین کے صدقہ دفعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی توفیق عطا فرمائی تھی اپنے شعور کے مطابق میں نے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی. اللہ اپنے حبیب کے صدقہ دفعل ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے وطن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو اعلیٰ عظیم البرکت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے لیے الحمدللہ خوشخبری ہے. سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام انشاءاللہ آپ کے اسی کرلا کی سرزمین، اسی ممرا کی سرزمین پر کوسا میں 29 تاریخ کو انشاءاللہ بعد نماز عشاء وفا پارک گراؤنڈ میں ایک عظیم الشان سنی اجتماع ہونے جا رہا ہے، جس میں انشاءاللہ یہاں آج آپ نے فقیر کا بیان سنا. 29 تاریخ کے اجتماع میں آپ ہمارے امیر کا بیان سنیں گے انشاءاللہ. امیر سنی دعوت اسلامی حافظ قاری مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب کا خطاب آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ہی آپ کے لیے ایک اور خوشخبری کہ اس اجتماع میں آپ ہمارے امیر کے ساتھ ہماری جماعت کے ایک جید عالم دین الحمدللہ لندن کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب کا بھی خطاب سماعت فرمائیں گے. تو آج الحمدللہ یہ فقیر یہاں آیا، مجمع الحمدللہ بہت اچھا ہے، اللہ کا احسان. میں گزارش کروں گا ابھی آپ کے پاس وقت ہے، 29 تاریخ کے لیے وقت ہے، آپ بڑھ چڑھ کر دعوت کو عام کریں، اپنے طور پر جتنا ممکن ہے لوگوں کو دعوت دیں اور 29 تاریخ کو وفا پارک گراؤنڈ میں کثیر تعداد میں آپ شرکت کریں انشاءاللہ. ٹھیک، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میرے بیانات کی جو MP3 یہاں منبر رسول پر موجود ہے، 2 MP3 ہے، اصلاحی بیانات والیوم 1 اور والیوم 2. اس کے اندر جو میں نے کہا حیدرآباد میں نے تقریر کی تھی وطن کی محبت 6 نمبر پر اس ٹائٹل پر بیان ہے. یوں تو 11 بیانات ہیں، جوانی کی حفاظت، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حیات النبی، فلسفہ معراج، توبہ اور نماز کی اہمیت، نماز کی برکتیں، ایسے 11 مختلف ٹائٹلز پر بیان ہے. لیکن وطن کی محبت آج جو کچھ میں نے آپ سے کہا اس میں سے کچھ اہم باتیں میں نے جو حیدرآباد کے اجتماع میں پیش کی تھی وہ اس کے اندر موجود ہے. آپ سے گزارش حاصل کریں اور اعلیٰ عظیم البرکت کے حوالے سے جو باتیں میں نے کہی ڈیٹیل میں وہ باتیں اس دوسری MP3 کے اندر موجود ہے. 3 نمبر پر بیان ہے عظمت اعلیٰ حضرت اور اس مہینے کے حوالے سے بھی ماہ سفر کی فضیلت، یہ بھی اس کے اندر 2 موضوع پر بیان ہے. اور میرے پیارے آقا کے پیغمبر تیسری چیز جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں نے کہا تھا، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جو میں نے کہا تھا، چھوٹی سی سرجری میں نے یہاں کی تھی، مکمل آپریشن اس CD کے اندر موجود ہے. 6 نمبر پر بیان ہے جس کا نام ہے یزیدی فرقہ، ڈاکٹر بابو کا پورا آپریشن اس کے اندر موجود ہے. ان کے عقائد کے حوالے سے، ان کے مسلک کے حوالے سے گزارش ہے، آپ مزید سننا چاہتے ہیں تو یہ والیوم 2 بھی مکتبہ طیبہ سے آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ 29 کو آئیں گے انشاءاللہ، دعوت عام کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، درود شریف پڑھنے کی مرتبہ.